اہلیہ سے وفا سنت مصطفیٰ میں قلم کار تو داستاں اہلیہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، اللہ کے نیک اور صالح بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہترین ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں تم میں بہترین ہوں۔ بزرگان محترم، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر، وہ اپنے برادری کے اندر وہ اچھا ہو، لوگ اسے نیک نامی سے یاد کریں، لوگ اس کا اچھا تذکرہ کریں، لوگ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کی عزت کریں، لیکن ہمیں یہاں سمجھنا چاہیے کہ حقیقی معنوں میں بہترین شخص کون ہے۔ کیا وہ بہترین شخص ہے جو اپنے دوست و احباب کے حق میں بہترین ہو؟ کیا وہ بہترین شخص ہے جو اپنے پڑوسی اور محلے والوں کے حق میں بہترین ہو؟ کیا وہ بہترین شخص ہے جو اپنے رشتہ داروں کے حق میں بہترین ہو؟ اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لائق تحسین ہے، وہی قابل تعریف ہے، وہی خوب ترین ہے، وہی بہترین ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہترین ہو۔ بزرگان محترم، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی اور محلے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، باہر با اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، مگر جب گھر کے اندر آتے ہیں تو بیوی کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں، باہر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، گھر کے اندر آتے ہی بد زبان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہترین ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں تم میں بہترین ہوں۔ بزرگان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ میں اپنے اہل خانہ کے حق میں تم سب میں بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے کیا غیر سب کے ساتھ انتہائی شریفانہ اور بلند اخلاق کے ساتھ ہی پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا اپنے کیا غیر سب نے یہ گواہی دی کہ آپ سے بڑھ کر، آپ سے زیادہ عمدہ اخلاق والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مخلوق تو مخلوق ہے، خود خالق کائنات نے بھی فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بزرگان محترم، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے جائز جذبات کا، شوق کا پاس و لحاظ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، شادی کی شروع عمر میں میری عمر جب کم تھی تو میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلنے لگتی تھی۔ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو میری سہیلیاں چھپ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیج دیتے
اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے جائز جذبات کا، شوق کا پاس و لحاظ فرماتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بہت ہی والہانہ بلکہ بے تکلف دوستانہ تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم آگے چلو۔ صحابہ آگے نکل گئے، پھر مجھ سے فرمایا آؤ ہم دوڑ لگائیں، دیکھیں کون آگے نکلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میری عمر اس وقت کچھ کم ہی تھی، میں دبلی پتلی تھی، میں آگے نکل گئی۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم آگے چلو۔ صحابہ آگے نکل گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ آؤ اب ہم دوڑ لگائیں، دیکھیں کون آگے نکلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اس وقت کچھ موٹی ہو گئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا ہذہ بتلک السبقۃ، یہ اس سبقت کا بدلہ ہے، پہلی مرتبہ تم جیت گئی تھی اور اب میں جیت گیا ہوں، لہذا معاملہ برابر ہے۔ محترم، اگر بیوی اچھے موڈ میں کوئی جواب پلٹ کر دے تو خفا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، دریچے میں میری گڑیاں رکھی ہوئی تھی، اس پر پردہ تھا، جب ہوا چلی تو وہ پردہ ہٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑھی، ان کے درمیان ایک پروں والا گھوڑا بھی رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ میری گڑیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے برجستہ جواب دیا کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے جو گھوڑے تھے ان کے پر بھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس برجستہ جواب پر مسکرانے لگے۔ بزرگان محترم، اگر بیوی کوئی جواب ہمیں پلٹ کر بھی دے تو خفا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دن کو رات کہیں اور رات کو دن کہیں تب بھی اس بات کو مان لیں۔ بزرگان محترم، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہوتے تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہر دن بعد نماز عصر تمام ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے جاتے، ان سے خیریت دریافت کرتے، اگر کوئی ضرورت ہوتی تو اسے پورا کرتے۔ ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خدمات، مختلف ذمہ داریاں، مثلا دعوت و تبلیغ، تعلیم و تزکیہ، غزوات کا اہتمام، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے لیے وقت نکالتے تھے۔ بزرگان محترم، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے اہل خانہ کو وقت نہیں دیتے، ہم اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتے، ہم تجارت کا بہانہ ڈالتے ہیں، ہمیں دوست و احباب سے فرصت نہیں ہے۔ بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوگی، سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ جب آپ مسکراتے ہوئے گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے تو جواب میں مسکراتے ہوئے جواب ملے گا۔ بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت
ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو مصیبت اور آزمائش کے موقع پر صبر کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دینی تعلیم دے اور انہیں اچھے اخلاق سکھائے۔ اسی کو یہاں پر فرمایا گیا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہترین ہو۔ اگر ہم بہترین شخص بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے حق میں بہترین بنیں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ بہترین شخص اگر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو کیا بہترین شخص ہے؟ بہترین شخص تب ہوگا جب وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی مکمل ہو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اہلیہ سے وفا سنت مصطفیٰ میں قلم کار تو داستاں اہلیہ